عمر بن خطاب. وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن. صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے سارے مسلمانوں کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہوگا. عمر بن خطاب. اسلام دنیا کا واحد ریلیجن ہے جسے آج پوری دنیا میں 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسا کوئی سیکنڈ نہیں ہوتا کہ جس میں دنیا کے کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو. ان سب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت ہی اہم رول ہے، جنہوں نے اپنے کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی. الیگزینڈر دی گریٹ اور ایون کہ مصر کے فرعونوں کے پاس بھی نہیں. لیکن یہ سب کچھ آخر انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا، اور آخر یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ قریش کے قبیلے میں ہی بہت سارے قبیلے آباد ہوئے تھے، اور اب مکہ میں امن برقرار رکھنے کے لیے ان سارے قبیلوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسیڈرز کا قبیلہ تھا، اور جب بھی قریش میں کوئی لڑائی ہوتی تو یہی قبیلہ وہاں کے مسائل کو حل کرتا تھا، اور ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی میں بھی یہی تھا کہ وہ کسی بھی مسئلے کو بات چیت سے حل کر دیتے تھے. یہ پرسنالٹی انہیں اپنے والد کے قبیلے سے ملی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک اینگل یہ بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے والے تھے اور بات بات پہ دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. حضرت عمر کی پرسنالٹی کا یہ اینگل انہیں اپنی والدہ حنتمہ بنت حشام سے ملا ہے. ان کا تعلق بنو عدی سے نہیں بلکہ بنو مخزوم سے تھا، جو وہاں کے واریئرز کا قبیلہ تھا. اس بنو مخزوم کے قبیلے کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب کے کزن خالد بن ولید تھے. یعنی لوگوں کو بات چیت سے سمجھانا انہوں نے اپنے والد سے سیکھا، اور اگر کوئی بات نہ مانے تو تلوار کے ذریعے سے سمجھانا انہوں نے اپنی والدہ سے سیکھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے بنو عدی کی لیڈرشپ سنبھالنے لگے اور بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھنے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں وہاں کے سب سے بڑے ایمبیسیڈرز میں سے ایک ہو گئے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی شروع کیا، جس میں وہ یمن، مکہ، سیریا کے بیچ میں ہر وقت ٹریول کرتے رہتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 27 ہوئی تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کا ایمبیسیڈر ہونے کی وجہ سے پہلے تو اسلام کی سخت مخالفت کی اور اپنے ماموں ابو جہل کا ساتھ دیا. اسلام سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ریپوٹیشن کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، اور وہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہتے تھے، جیسے شراب، جوا وغیرہ، اور اسلام سے تو اتنی نفرت کرتے تھے کہ ایک دن انہوں نے اپنے غلام کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا مارا کہ خود اسے مار مار کر تھک گئے. لیکن جیسے جیسے وقت بدلنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادتیں آہستہ آہستہ بدلنے لگیں. اسی لیے ایک دن جب وہ مکہ کے وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے ماموں ابو جہل نے ایک غلام کو مسلمان ہونے کی وجہ سے مار مار کر آلموسٹ بے ہوش کر دیا تھا. جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس جا کر ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر اس غلام نے حضرت عمر سے کہا کہ واللہ آپ ان دونوں سے بہتر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ، مکہ کے ان 2 عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لا. ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمرو بن حشام یعنی ابو جہل. مکہ کے 2 بڑے سردار ابو سفیان اور ابو جہل
لوگوں کو بلا کر یہ میٹنگز کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا دین تو خراب ہو ہی چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ان ساری میٹنگز میں بیٹھ کر آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنگ آ گئے اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ، اور اپنی تلوار لے کر سیدھا دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے جو اس وقت مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم جا رہے تھے تو انہیں راستے میں اپنا بیسٹ فرینڈ جو سیکرٹلی مسلمان ہو چکا تھا وہ ملا، لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ بالکل ڈر گیا اور کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور سیدھا اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن آلریڈی اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے مسلمان ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھا گھر کے اندر گئے اور جا کر سعید بن زیاد کو مارنے لگے۔ حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن غصے میں انہوں نے ان کو بھی مار دیا۔ تو جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو انہیں ترس آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہ قرآن پڑھ کر سناؤ، اور فائنلی قرآن پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سیدھا دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر باہر تلوار لے کر کھڑے ہیں تو وہ ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ ان کو آنے دو اگر ان کی نیت صاف ہے، لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے تو میں اس کی تلوار سے ہی اس کو مار دوں گا۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم حق کو سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے صحابہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا، جس پر وہاں کھڑے سارے صحابہ زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ جب مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ آنے کے بعد جن صحابہ کے پاس کاروبار اور گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل تھے، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصار کے گھر سیٹل کیا۔ ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو جب مسلمان جنگ جیت گئے تو حضرت عمر کی رائے تھی کہ ہمیں قیدیوں کو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھی، جس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو پریفر کیا گیا۔ اس ڈیسیژن اور باقی کچھ ڈیسیژن کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام الفاروق رکھا گیا، مطلب حق کا ساتھ دینے والا۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت جب پورا عرب رو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی تلوار نکال کر سب سے کہا کہ اگر کوئی کہے گا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بہت ہی اہم سپیچ دی، جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واقعی چلے گئے ہیں، جسے ہم پورا اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اصل مشن شروع ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہاں کے حالات جب خراب ہو رہے تھے تو انہوں نے فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ دیکھ کر باقی ساروں نے بھی آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی وجہ سے پہلے اسلام کے خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی
خلافت سے بہت لوگوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آہستہ آہستہ ان ساری بغاوتوں کو ختم کر دیا، اور فائنلی جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو ہرانے کے بعد پورا عرب یونائٹ ہو گیا، اور اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ تو قرآن کو ایک بک کی شکل میں لکھوانے اور اسے محفوظ کرنے کا آئیڈیا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دماغ میں پہلے آیا، تاکہ کوئی بھی اس قرآن کے سیکوینس کے بارے میں اختلاف میں نہ پڑ جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر فائنلی مسلمانوں نے پرشین امپائر پر حملہ کر لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا۔ لیکن جب مسلمان رومن امپائر کے پاس پہنچے تو مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب مسلمان رومن امپائر کو فتح کرتے کرتے ان کے مین سٹی دمیسکس پہنچے اور وہاں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے ہی یہ بتا گئے کہ ان کے بعد اس پوری اسلامک امپائر کا خلیفہ کون ہوگا۔ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر یہ بتا دیا کہ ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہوں گے۔ سبسکرائب